خیر شیخ، آپ سے لاسٹ سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جیسے آپا نے کہا کہ جائز حقوق مانگو، ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ بازی ہے. مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرد لیٹ آئے تو اس سے سوال نہیں ہوتا، ہم لیٹ آئے تو ہمیں گندی عورت کہا جاتا ہے. مرد کلب جائے تو ٹھیک ہے، ہم کلب جائیں تو ہم خراب کریکٹر ہیں. مرد گرل فرینڈ رکھے تو ٹھیک ہے، ہم بوائے فرینڈ رکھیں تو ہم خراب عورتیں ہیں. مرد افیئر چلائے تو ٹھیک ہے، ہم افیئر چلائیں تو خراب ہیں. مرد بائی سائیکل چلاتا ہے، مرد مغرب کے بعد باہر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کہا جاتا ہے مغرب سے پہلے پہلے آ جاؤ. تو یہ مقابلہ بازی نہیں پھر ہوئی، یا یہ جائز حقوق مانگ رہی ہیں خواتین؟ نہیں دیکھیں، انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مرد کو کلب جانا روکو، مرد کو راتوں کو عیاشیاں کرنا روکو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی عیاشیاں کراؤ. ہمیں بھی، جب مرد ایل کریکٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایل کریکٹر کر دو. اچھا، دس از دیٹ ایویڈنٹ تو یہی ہے. نہیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ مرد راتوں کو لیٹ آ سکتا تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی مرد کو روکیں، اپنے بیٹوں کو روکیں راتوں کو لیٹ آنے سے. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی، میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. مرد گھر رات کو کیوں آتا ہے؟ اسے گھر میں سکون نہیں ہوتا. اچھا، سیدھی بات مرد گھر میں کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں کلب جاتا ہے؟ اسے گھر میں سکون، اگر اور سکون ہوگا وہ گھر میں آئے گا. یہاں پھر آ کے دونوں کے آپس میں خرابی. صحیح بالکل ٹھیک. چلیں، انہوں نے بات ایک ایڈ کی، آپ یہ ون آف دا فیکٹرز ہیں. مگر زیادہ تر جو مرد ہے نا، جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بدچلن ہے، ماننا پڑے گا. زیادہ تر مرد بدچلن ہے. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اکیڈیمک ریویو دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں، پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. زیادہ پاک صاف ہے وہ، زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ، شی از کیئرنگ وے مور، بہت سیلف لیس ہے وہ کمپیئر ٹو آل. کسی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں جس کی باہر کے ملکوں میں شادیاں ہوئی ہوں، لگ پتہ جاتا ہے، نانی یاد آ رہتی ہے. اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی ہے کہ یار وہ کیا ہی خواتین ہماری. پاکستانی مرد جنرلی اسپیکنگ بے حد بدچلن ہے، بے حد بدفعل ہے اور ظالم ہے. ماننا پڑے گا، یہ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک، مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ عورتیں بھی بدچلن ہو جائیں، عورتیں بھی ظلم شروع کر دیں اور عورتیں بھی بدفعل ہو جائیں. صحیح، اٹ از ناٹ اے سولوشن بائی اینی مین. دو بچے ہیں آپ کے، ایک بیٹا آپ کا خراب ہوگا تو بیٹی کو بھی خراب کر دیں گے کیا؟ سو اٹس ناٹ اے سولوشن. دے آر رائٹ ان سیئنگ کہ مرد باہر کیوں جاتا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مردوں کو اندر لے کے آئے، میں بھی ساتھ کھڑا ہوں ان کے، میں بھی اتنا ہی بڑا فیمنسٹ ہو جاؤں گا. راتوں کو کھوکھوں پہ بیٹھ کے سگریٹ پینا. آپ اسلام آباد جائیں، میں اسلام آباد کا ہوں، 10 بجے کے بعد اسلام آباد روشن ہوتا ہے اور کیا چائے پہ بیٹھے ہوتے ہیں 50,000 بندہ وہاں پہ چائے پی رہا اور سگریٹ پی رہا. تو آپ وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی نکلیں. آپ آ گئی ہیں نا آہستہ آہستہ، خواتین بھی ان خواتین کے پیچھے پھر ایکسٹرا لاٹ آتی ہے نا جو کوٹے پہ آتی ہے عورتوں کو دیکھنے. یہ مسئلہ امی کا اور ابو کا تھا جو ہم نے بنا دیے شوہر میاں اور بیوی کا. یہ اصل میں جو موومنٹ ہے نا وہ پیرنٹنگ کا ایشو ہے. اٹس ناٹ اے اسپاؤزل ایشو، اٹس اے پیرنٹل ایشو. بیٹے کو شروع سے کان کھینچے ہوتے نا کہ یہ رات کو تو کیوں باہر گیا ہوا ہے، چاہے تیری بہنیں ہیں یا نہیں ہیں. یو کین ناٹ بی دیٹ ڈوپامینرجک. اتنا ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے، عیاشی کرنی ہے اس نے. اب اس کی بہنیں اور اس کی بیویاں پھر وہی ڈیمانڈ کرتی ہیں، پھر ظاہر ہے پھر کمپٹیشن ہے. میں اس کا ایک سمپل سا حل بتاتا ہوں. جو تھنکنگ عورت ہے نا، جو انٹلیکچولیزم کے دائرے میں آ کے سوچتی ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں یا نہ ہوں، تو اس کا آسان سا ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ علی بن ابی طالب سے لیے میں نے انسٹرومنٹ کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. جیسے 1000 مرد ہیں 1000 عورتیں، کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ آپس میں کمپیٹ کریں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو تیسری ایک مخلوق انٹر کر دیں ادھر. سمجھ لیں کہ ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. اچھا، مرد بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، اور ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. I'm not talking about transgenders, I'm talking about a totally different مخلوق. اور وہ مخلوق پاور میں ہوتی. تو کیا آپ اس وقت اینٹی مین پلیک کارڈز لے کے آتی ہیں یا وہ اینٹی دیٹ ایلین پلیک کارڈ لے کے آتی؟ یہ پھر بھی اینٹی مین ہی پلیک کارڈ لے کے آنا تھا انہوں نے. اچھا، اس لیول کا مسئلہ. اور یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، آپ چیک کریں. اس کو کہتے ہیں سورسنگ، سورس آف دا ایشو، کاز آف دا ایشو کیسے تلاش کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ حضرت علی نے کئی موقع کے اوپر کر کے دکھایا. اچھا، کہ انٹروڈیوس اے تھرڈ اینٹی، وی ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ نبی علیہ السلام کے تھرو جو زیادہ حضرت علی کی ٹریننگ ہوئی تھی. میں جب بھی ایز اے فلاسفر یہ سوچتا ہوں نا کہ عورتیں مردوں کے خلاف کمپیٹ کر رہی ہیں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہیں، دے نیور آئی سی کہ وہ کسی ایبسولوٹ فیکچوئل بیس کے اوپر لے کے آئیں. وہ ہمیشہ مقابلہ بازی کے اندر، یہاں تک کہ وہ مقابلہ بازی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو بھی اون کرنا شروع کرتے ہیں. یہ غلطی کرا تو میں بھی اس سے بڑی غلطی کروں گی. اور اسی لیے یہ جیسے آپا نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بجائے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے، یہ موومنٹ انہیں مزید انفیریورٹی کمپلیکس میں لے جا رہی ہے کہ مرد کمپیریزن کا کرائیٹیریا. سر اس کا
دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مورا تھا نا بیوقوفی میں، کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا وہ آدمی تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ کے بعد کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا عورت ہو گئی. عورت بن گئی. اچھی بلی بچی ہوئی تھی، یہ عیاشی کرتی تھی گھر بیٹھ کے، اس کو کام نہ کرنے کا. پہلے پاکستان میں ٹیبو تھا کہ تیری بیٹی کام کرتی ہے، یہ پاکستانی عورت کی عیاشی کی اسٹیٹمنٹ تھی، بیٹھو گے کچھ نہیں کروں گی. اب یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر پاکستانی لڑکی پہ ایک انیٹ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گیا، کیریئر کا، جو کہ اس سے بڑا مسئلہ نہ آپ کے دین کو کبھی آیا نہ آپ کے معاشرے کو کبھی آیا کہ آپ کیریئر اورینٹیڈ ہو. معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب ہاؤس یونٹ خراب ہوتا ہے. ہم نے یہ کہیں سے فیصلہ کر لیا ہے فار سم ریزن کہ آدمی کیریئر بنائے گا اور عورت گھر بنائے گی. نعوذ باللہ، باپ کے جتنے بھی حقوق ہم نے اپنے آپ کو اپنے مبرہ کر لیے اپنے آپ سے. دیر از نو وے کہ آدمی کو پیسے بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں کہا ہی نہیں کہ چلو اٹھ کے پیسے بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا نا، جس نے میری نہج پہ ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کو کہہ رہے ہیں. آف کورس آدمیوں اور عورتوں دونوں کو کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے اتنے ہی پریزنس ریکوائرڈ تھی پرورش کے دوران جتنی ماں کی تھی. ہاؤیور ہم نے کیا بہانہ کیا کہ تم ڈومیسٹک ایشو کو تم ڈیل کرو اور پولیٹیکل ایشو میں ڈیل کروں گا. ایون دو ڈومیسٹک ایشو بھی آدمی کا ہی کام تھا. یہ کیریئر از اے ویری ریسنٹ ورڈ. دیر از نو وے یو کین فائنڈ دس ورڈ 500-600 years ago. کیوں نہیں تھا؟ اس وقت انسان کا دماغ نہیں تھے. صحیح. This is a problem that we are not actually identifying. However, as a thinking human being, I beg to every woman and a girl who's especially growing up at an age of 16-17, understand کہ آپ کسی بڑی گیم کا پاؤں نہیں. یہ آپ کی ایک نیچرل غیرت اور حیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی سوچ خود ڈیولپ کریں. آپ اگر کسی بڑی گیم کا پاون بن گئے ہیں تو جتنی مرضی شور کریں، آپ کی اوقات چھوٹی سے چھوٹی تر ہوتی رہے گی. اور اگر آپ بڑی گیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم اسلام سے بڑی گیم کوئی نہیں. وہ آخرت تک لے کے جائے گی، آپ کو جنت میں عیاشیاں کروائے گی. اور